الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، قائدین اہل سنت، بالخصوص اس بزم کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ غازی اسلام، مجاہد اسلام، جرنیل اہل سنت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اہل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری، تیغ بین عام، ثانی اعظم طارق، فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس بزم میں کے سجانے میں مین محرک اور جس شخص کی کاوشوں اور کوششوں سے پورے آزاد جموں کشمیر میں، خواہ وہاں کے میدانی علاقے ہوں یا وہاں کے پہاڑ ہوں، شہر ہوں یا دیہات ہوں، مشن حق نواز عام ہوا اور امیر عظیمت شہید کے جماعت کے پرچم جگہ جگہ لہرا رہے ہیں۔ میری مراد اسیر تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت، شیر اسلام، مجاہد اسلام، قائد کشمیر حضرت مولانا علامہ تصدق حسین کشمیری صاحب، اور اسی طرح اس بزم کو سجانے میں اور کراچی کی سرزمین پر کشمیریوں کو جمع کرنے میں ایک فعال کردار ادا کرنے والی شخصیت فخر السادات حضرت مولانا مفتی ساجد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح سٹیج پر اور مجمع میں بیٹھے خواص و عوام تو یہاں نظر نہیں آ رہی، تقریباً خواص ہی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے چونکہ عنوان کے مطابق اور جو طالب علم 8 سال یا 10 سال درس نظامی پڑھ کر آج دورہ حدیث سے فارغ ہو کر اپنے سروں کے اوپر پگڑیاں سجا رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں چند باتیں موضوع کے مطابق عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ قائدین ملت اور حضرات علماء کرام، آج آپ حضرات دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوئے، آپ نے احادیث کی سب سے بڑی کتاب جو ہے صحیح بخاری شریف کو ختم کیا۔ میں آپ کی خدمت میں 6 باتیں اپنے لیے دہرا کر اور آپ کے لیے خیر کا ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ اس میں سے پہلی بات کہ آپ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے اسلاف میں اور پھر اسی طرح اکابرین کی جو تحریکیں کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہیں، ان کے پیچھے مین جو ایک چیز تھی وہ اخلاص تھا، جو کہ نئے دور میں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم ہو رہا ہے۔ جبکہ جو کتاب آپ نے پڑھی بخاری شریف، اس کتاب کا آغاز امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے پہلا باب قائم کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ پہلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وحی کے متعلق لانا چاہیے تھی، لیکن پہلی جو حدیث ہے وہ ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، اور وہ حدیث
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی پہلی روایت ہے اور وہ پہلی روایت نیت کے متعلق ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ یاد رکھیے دوستو، اگر آپ میں اور میرے اندر اخلاص ہے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی سلطنت، دنیا کا کوئی فرقہ، دنیا کا کوئی فتنہ آپ کو شکست نہیں دے سکتا، آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتا۔ جابر کا جبر، ظالم کا ظلم، یا کسی پیار و محبت کرنے والے اور عہدے دینے والے حکمران کا تمہیں عہدوں سے نوازنا تمہیں اپنی راہ سے کبھی نہیں ہٹا سکتا اگر اخلاص کی دولت ہے۔ پہلی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو احادیث ہیں، اور آپ نے چونکہ بخاری شریف ختم کی ہے، جو پہلی بات سامنے آتی ہے وہ اخلاص نیت ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ اور میں کامیابی چاہتے ہیں، ہمیں رجوع اللہ کرنا پڑے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بچپن میں ان کو بینائی نہیں تھی، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، ان کی والدہ تہجد گزار تھی، وہ راتوں رات اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کے مانگتی رہی، اے باری تعالیٰ تو نے مجھے بیٹے جیسی دولت عطا کی ہے، اے اللہ تو اس کی بینائی لٹا دے۔ پھر ایک رات ان کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور انہیں بشارت دی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی بینائی لٹا دی گئی ہے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ پوری روئے عرض پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جمع کرنے والا وہی نابینا بیٹا محمد بن اسماعیل بخاری بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دعا ہے تو آؤ علماء ہند کی طرف دیکھو، جو آپ کے میرے لیے ماضی قریب میں جو دیوبندی مکتبہ فکر کے جتنے نظم ہیں، ان کے لیے اتحاد کی علامت، ان کے لیے آئیڈیل شخصیات وہ علماء ہند ہیں۔ شیخ الہند کے بارے میں کسی نے آمچے مگویاں شروع ہو گئی، عوام الناس نے کہا کہ یہ محمود الحسن دیوبندی یہ بات تو انگریز کو یہاں سے شکست فاش دینے کی کر رہا ہے، لیکن بظاہر اسباب کی دنیا میں کوسوں دور، بلکہ دور ہی دور امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی کہ انگریز سامراج یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوگا یا انگریز کو شکست فاش دی جا سکے گی۔ لیکن امام الہند کا خصوصی رفقا کار نے کہا کہ لوگوں ایسی بات نہیں ہے، انگریز سامراج کو شکست ہوگی، انگریز کو ذلت و رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شیخ الہند کامیاب و کامران ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو راتوں رات دن کو اگر جہادی گھوڑوں کی پشت پر دیکھا ہے تو راتوں رات رب حضور کی بارگاہ میں گڑگڑاتے دیکھا ہے، اور رب کے حضور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اٹھنے والے ہاتھ رب کریم کبھی بھی واپس نا امید نہیں لوٹایا کرتے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اخلاص کے ساتھ دعا کا اہتمام کیجئے۔ میں تیسری بات آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی دنیا میں آپ اب دنیا کے ماحول میں جا رہے ہو، اپنی نسبت پہ سودا بازی نہ کرنا، خواہ تمہیں اس کے مقابل بڑے سے بڑے نقصان، بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے، اس کو برداشت کر لینا، لیکن اپنی نسبت کو داغدار ہونے سے بچانا۔ تمہاری مثال ہے وہ سفید کپڑے کی مانند ہے کہ اس کے اوپر
نسبت کو بچائے رکھنا۔ امام بخاری طالب علمی زمانہ میں جب سفر کر رہے ہیں، احادیث کو جمع کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ایک نوسر باز ٹکر گیا، ساتھ بیٹھا ہوا، اس نے پوچھا کہ محمد بن اسماعیل سفر پہ جا رہے ہو، زیادہ راہ ہے یا نہیں؟ امام بخاری سے راز نکل گیا۔ کوئی دور ایسا ہوتا ہے کہ جب اپنا راز دینا اپنے لیے فنا کو دعوت دینے کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ یارو، امام بخاری نے کہہ دیا کہ میرے بھائی میرے پاس 3000 اشرفیہ ہے۔ وہ نوسر باز تھا، علمی لبادے میں نوسر باز تھا۔ آگے جا کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب میری 3000 اشرفیاں گم ہو گئی ہیں۔ اس نے سمجھا کہ لوگ جمع ہوں گے، امام کی تلاشی لیں گے، جب تلاشی لیں گے 3000 اشرفیاں اس کی جیب سے نکلیں گی، مجھے اشرفیاں مل جائیں گی، مجھے مال و متاع مل جائے گا۔ لیکن یارو، امام بخاری نے اپنی نسبت کو داغدار نہیں ہونے دیا، یوں اٹھایا 3000 اشرفیاں دریا میں ڈال دی، نقصان کو قبول کر دیا لیکن نسبت کو داغدار ہونے سے بچا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس موقع پر تمہیں کہنا چاہتا ہوں، تمہیں قدم قدم پہ شیطان ملے گا، تمہیں قدم قدم پہ نوسر باز ملے گا، لیکن اپنی نسبت کو بچائے رکھنا۔ اور اگر کامیابی چاہتے ہو تو چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی سرمایہ دار اور حاکم وقت کے دروازے کی دہلیز پہ اپنا ماتھا ٹیکنے نہ جانا۔ تمہارا وقار اس سے مجروح ہوگا، اس سے تمہارے وقار کو داغ لگے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں جو بخاری آپ نے پڑھی اس امام کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ وقت کا سب سے بڑا امام بخاری کو وقت کا حاکم کہتا ہے کہ جناب بخاری صاحب، آپ بڑے عالم ہیں، آپ تشریف لائیے، میرے دربار میں آ کر میرے لڑکوں کو حدیث پڑھائیے۔ امام جواب دیتے ہیں، خالد تیرا گمان، تیری سوچ شاید درباری ملا کو دیکھ کر تو بھول گیا ہے۔ میں نے تو اس ماں کا دودھ پیا ہے کہ جو تہجد گزار تھی، میں نے اس ماں کا دودھ پیا ہے کہ جس نے مجھے لقمہ حرام تو حرام بالکل مشکوک لقمہ بھی کبھی منہ کے قریب جانے نہیں دیا ہے۔ اور اس نے کہا، امام بخاری نے کہا کہ میں تو اس کو اپنے وقار کے خلاف، علم کی عظمت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا چلو امام، ایسا ہے میں بچوں کو آپ کی درسگاہ میں بھیج دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب میرے بچے جائیں تو اس وقت آپ کے دربار میں یہ جو کمی کمینے لوگ، جو غریب و غربا لوگ، جو عوام الناس ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن امام بخاری نے کہا کہ نہیں بھائی، تو بھول گیا ہے، تیری بھول ہے، میں کوئی درباری نہیں ہوں، میں یہ چیز علم کی عظمت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اس حاکم نے، اب میری اس بات پہ غور کرنا، اس حاکم وقت نے کسی وزیر کو نہیں خریدا، کسی مشیر کو نہیں خریدا، کسی اپنے درباری کے ڈیوٹی نہیں لگائی، بلکہ اس نے خریدا صاحب جبہ و دستار کو خریدا۔ اس نے امام بخاری کے شکل سے مماثلت والے درباری ملاؤں کو خریدا، اور ان ملاؤں نے امام بخاری پہ الزامات عائد کرنا شروع کر دیے، تان و تشنیع شروع کر دی، یہاں تک کہ امام بخاری کو اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت کرنا تو قبول کیا، لیکن میرے بھائیوں درباری نہیں بنے، اور حاکم وقت اور حکومت کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں ٹیکا۔ کامیابی چاہتے ہو تو پھر یاد رکھیے گا کہ علم کی جو عظمت ٹپائی کے اوپر پر رکھ کر
آپ نے خود نیچے بیٹھ کر کتاب کو ٹپائی کے اوپر رکھ کر پڑھا. آپ کو بتایا گیا کہ تحصیل المنطق علم کا وسیلہ اور ذریعہ ضرور ہے، علم النحو علم کی تحصیل کا وسیلہ ضرور ہے، لیکن اس کو حدیث کی کتاب کے اوپر نہیں رکھنا. یہ حدیث کی کتاب کی عظمت کے خلاف ہے. میرے یارو، میرے بھائیوں، آپ آپ علمی فراغت حاصل کر کے جب آپ دنیاوی ماحول میں جا رہے ہو، علم کی عظمت یوں ہی آپ نے اس کو اپنے دل میں رکھ کر آگے بڑھنا ہے. پانچویں بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ، ابھی میں بیٹھ گیا یہاں کے مولانا سیف الرحمان صاحب ہوں گے، جب مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے اور مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ بڑے شدید زخمی تھے، میں مولانا سیف الرحمان عباسی، مولانا اقرار عباسی اور ہمارا ایک اور بھائی ہوتا تھا مانسیرا سے تعلق تھا، اس کا بھائی فیض محمد مرحوم، ہم یہاں سے جھنگ مولانا صاحب کی عیادت کے لیے اور ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. مولانا صاحب اس وقت ویل چیئر پہ ان کو چلایا جاتا تھا. میرے بھائیوں، مولانا صاحب نے اس وقت جو دو باتیں ہمارے ساتھ من جملہ کئی باتوں کے دو باتیں کی تھی مولانا اعظم طارق شہید نے، میں آج آپ کی جھولی میں وہ دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک، مولانا اعظم طارق شہید نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو منزل تک لے جانا چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تکلفات میں نہیں پڑھنا، سادگی اپنائے رکھنا. اگر تکلفات میں پڑ جاؤ گے تم آگے نہیں بڑھ سکو گے. ہمارے اسلاف کا طرز طریقہ سادگی رہا ہے. میں آپ کو مولانا اعظم طارق شہید کے یوں ویل چیئر پہ وہ بیٹھے تھے، یوں آگے ہم بیٹھے تھے، انہوں نے جو بات فرمائی تھی، میں آج ان میں سے دو باتیں آپ کی جھولی میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک یہ، اور دوسری بات کہ اگر تم کامیابی کی منزلوں کو چھونا چاہتے ہو تو پھر متعصبانہ رویے کے قریب بھی نہیں جانا. غیر متعصبانہ رویہ یہ ہمارے اسلاف کی نشانی رہا ہے. جو لوگ کامیابی کی منزلوں کو پہنچتے ہیں، جو طبقہ کامیابی حاصل کرتا ہے، جو تحریک کامیابی کی منزلوں کو چھوتی ہے، اس کے رضاکاروں میں، اس کی لیڈرشپ میں، اس کے کارکنوں میں، ان کے علماء میں، ان کے ارباب علم و دانش میں یہ دو باتیں ہونا ضروری ہیں، سادگی اور دوسرا غیر متعصبانہ رویہ. آج آپ یہاں سے باہر جائیں گے، کوئی کہے گا جناب میرا تعلق جمہوری سیاست سے ہے، تو تجھے تو جو کچھ مولانا احمد لدھیانوی، مولانا اورنگزیب فاروقی نے دیا ہے اس کا تو کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا، یہ تو اندھیرے میں ایسے لاٹھی مارنے والی بات ہے. لیکن آپ نے اس کے دانت نہیں توڑنے ہیں، آپ نے اس کے اوپر پتھراؤ نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر لاٹھی چارج نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کے خلاف سوشل میڈیا پر نہیں دینا ہے، بلکہ آپ نے اپنے اخلاق سے اس کو قائل کرنا ہے. اسے کہنا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے بھائی تو انبیاء کا وارث ہے، تو تیرے ساتھ یہ متعصبانہ رویہ اچھا نہیں لگتا، اس سے نہ تو منزل پہ جا سکتا ہے نہ میں منزل پہ جا سکتا ہوں. چھٹی بات، آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے پہلی روایت پڑھی بخاری شریف کی، پھر آخری روایت پڑھی، درمیان میں جتنی روایات آئیں، جتنی بھی روایات آئیں، کوئی ایسی روایت بخاری شریف کی نہیں ہے ایسی کہ جس کا راوی کوئی صحابی نہ ہو. پوری کی پوری احادیث کا راوی کیا ہوتا ہے، کیا کون ہے؟ صحابہ ہیں. آپ علیہ السلام کے اگر آپ ابواب الطہارت دیکھو گے، بدء الوحی دیکھو گے، کتاب الایمان دیکھو گے، کتاب الجہاد دیکھو گے، کتاب اللباس دیکھو گے، کتاب الطہارت دیکھو گے،
حج دیکھو گے، کتاب الزکات دیکھو گے، پوری کی پوری جہاں تک مجھے 9 سال بخاری شریف کے درس کی سعادت حاصل ہوئی، مجھے نہیں علم کہ کسی بھی استاد حدیث نے یہ کہا ہو کہ جناب یہ روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کو کسی صحابی نے روایت نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ پوری کی پوری احادیث کا جو مجموعہ ہے، آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کا جو گواہ ہیں وہ کون ہیں؟ آخری بات اس کے ذیل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر دور میں عالمی طاغوت نے، ہر دور میں سامراج نے، ہر دور میں یہ قریب بیٹھے ہوئے طاغوتیوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش نت نئے رنگ میں کی ہے۔ کبھی تو انکار حدیث کی صورت میں کی ہے، کبھی فتنہ قادیانیت کو کھڑے کر کے کر دی ہے۔ لیکن اس دور میں اگر یہود و نصارہ نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے تو وہ صحابہ کی شان میں سب و شتم کرا کر صحابہ کی برگزیدہ اور مقدس ہستیوں کو وہ کیا کر کے ان کی عدالت کو مجروح کر کے کیا کیا انہوں نے؟ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ہوتے ہیں وہ لڑکے چلو 15-20 سال 25 سال، یارو ہم تو اب 50 کے قریب پہنچ رہے ہیں، ہمارے تو وہ جذبات نہیں ہو سکتے، ہم نے تو یہاں کراچی میں جماعت کا کام سیکھا، بس ایک چیز دماغ کو لگی، ایک چیز دل کو لگی کہ صحابہ کی عزت و ناموس کا دفاع در حقیقت پورے کے پورے دین کا دفاع ہے، اور دشمنان صحابہ کرام پہ سب و شتم کر کے ان کی عدالت کو مجروح کر کے در حقیقت من گھڑت روایات پر مشتمل ایک مصنوعی دین پوری دنیا میں لانچ کرنا چاہتا ہے۔ سلام حق نواز، سلام اسحاق، سلام ضیاء الرحمان، سلام میرے محبوب قائد اعظم طارق، سلام قاری سعید الرحمان شہید، سلام مولانا عبد الغفور ندیم شہید، سلام حافظ احمد بخش ایڈوکیٹ، قاری شفیق علوی، بھائی الیاس زبیر اور کراچی کے شہداء کرام، تمہاری عظمت کو، تمہاری جرت کو، تمہاری استقامت کو، تمہاری لازوال قربانی کو آج میں اس سیمینار بامانہ سیمینار میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ تم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، مگر تم نے پورے کے پورے دین کا دفاع کر ڈالا۔ میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، وآخر دعوانا